ہم نے کتاب اتاری ہے آپ پر، اس کی بعض آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں، لیکن محکم آیات ہی کتاب اللہ کی بنیاد ہیں، اور کچھ متشابہ ہیں، اور متشابہ آیات کے پیچھے وہ لوگ چلتے ہیں جن کے دل خراب ہیں۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، وہ اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کے لیے متشابہ آیات کی طرف جاتے ہیں۔ اب متشابہ آیات ہیں کون سی، اس کے متعلق مفسرین نے بڑا کچھ لکھا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ متشابہ آیات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں کوئی بات ایسے الفاظ سے پیش کی گئی ہے کہ ان کے اصل مفہوم کے علاوہ کوئی دوسرا مفہوم بھی نکل سکتا ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سے محکم آیات کو قرآن مجید کی بنیاد قرار دیا، ہن ام الکتاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متشابہ آیات کا کوئی مطلب اور مفہوم ایسا نہیں نکالا جا سکتا جو محکم آیات کے خلاف ہو۔ متشابہ آیات میں اگرچہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں مختلف معنی کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن متشابہ آیات کا مطلب صرف وہی لیا جائے گا جو محکم آیات میں بیان ہو چکا ہے۔ اس لیے الہکم الہ واحد کہہ دیا، کیا کہا ہے، قل هو اللہ احد کہہ دیا، اب اس کے بعد یہ گنجائش باقی رہتی ہے کوئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ کہا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہہ دیا۔ تو بہرحال یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے استدلال سے جو وابستہ پریشانی تھی اس کا ازالہ کر دیا، لیکن حقانیت واضح کرتے ہوئے اللہ نے فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اب ایمان کسی کا محض کسی رسول کی رسالت یا اس کی طرف آنے والی کتاب یا اس کی ذات کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے ہم تو اللہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، اسی لیے تو اللہ کے بیٹے سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ بات بنیادی طور پر ان کے ساتھ نجران کے وفد کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان کنتم تحبون اللہ، انہوں نے بات کی تھی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر بتاؤ کس کے بیٹے ہیں؟ آپ کا باپ ہے، ہمارا باپ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھی باپ ہے، اس کا بھی باپ ہے۔ سارے لوگ اپنے باپ کا نام بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں، تو باپ تو سب کا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اگر اللہ نہیں تھا تو پھر بتاؤ کون سا؟ تو یہ ابتدائی آیات 80 کے قریب جو ہے نا اسی وقت نازل ہوئی تھیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول کر بیان کر دی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ باپ ہر ایک کا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر باپ ضروری ہے تو پھر بتاؤ حضرت آدم کا باپ کون سا تھا؟ جس طرح حضرت آدم بغیر باپ کے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ اللہ ان کا باپ نہیں تھا بلکہ ان کا باپ ہے ہی کوئی نہیں، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا۔ تو مطلب میرا یہ ہے کہ بظاہر وہ لوگ اپنی جگہ پر مطمئن اور پر اعتماد تھے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، اور یہی حق ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایک وقت تک وہی حق تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کیا بتایا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر آپ واقعتاً اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو یہ ایک خوبی ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے محبت ہوگی، لیکن اللہ کو بھی آپ سے محبت کوئی نہیں، اور اس کا پیغام ہے یہ کہ فاتبعونی، اب میری اتباع کرو۔ اگر آپ یہ شرط پوری کر دیں گے تو یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کریں گے، پھر دونوں طرف سے محبت ہوگی اور جو چاہیں گے مل جائے گا، کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید اور اس کی تعلیمات اور اس کا بیان پیش کیا ہے،
وہ الحمدللہ امتیازی اوصاف کا حامل ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں تمام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ ظاہر کرنے اور ثابت کرنے کے لیے کسی نہ کسی معجزہ سے لوگوں کو اطلاع دی ہے۔ لوگوں کے علم میں یہ بات لانے کا پورا اہتمام کیا گیا ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اسے ہم نے قبول کیا ہے، پسند کیا ہے، چنا ہے آپ کے لیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے انبیاء کے معجزات سارے ایک جیسے نہیں تھے، بلکہ یہ جو انبیاء پر ایمان لانے والوں کا عددی اعتبار سے فرق ہے اس کی بھی بنیاد معجزہ ہیں۔ ما من نبی الا وقد اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ تو دیکھیں بعض پیغمبر وہ ہیں جن کے ساتھ جنت میں جانے والے 2-4 آدمی ہوں گے، بعض کے ساتھ 10-20 ہوں گے، بعض کے ساتھ زیادہ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بہت نمایاں اور کلیئر تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جانے والے بہت لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر قیامت کے دن ظاہر ہوں گے تو میں سمجھوں گا میری امت آ گئی ہے، لیکن بتایا جائے گا ھذا موسیٰ و امتہ، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ ان کا معجزہ کیا ہے؟ سوٹا ہے، ہاتھ میں پکڑا ہوا سوٹا۔ اللہ نے کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بھی پوچھنے والی گل ہے، یہ عصا ہے، سوٹا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا سوٹ کے طرف القھا یا موسیٰ، اس کو گراؤ ذرا۔ گرایا تو وہ سانپ موٹا سا بن گیا۔ اب ڈرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ نے کہا لا تخف خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ لیں۔ پھر پکڑا تو پھر اللہ اکبر۔ اور اس نے جادوگروں کے مقابلے میں ایسا ماشاءاللہ کام دکھایا کہ وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا ہے، ویسے تو بے شمار معجزات ہیں۔ یہ دلائل النبوت کتاب 2 قسم کی، اس پر امام اصفہانی کی بھی پڑھی ہے، امام بیہقی کی بھی پڑھی ہے، اس میں بڑے دلائل، کئی تو باتیں اس میں موضوعات بھی ہیں، لیکن بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اتنے ہیں کہ جنہیں گنا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیازی طور پر اپنی نبوت کے لیے جو معجزہ بتایا ہے وہ یہ الا انی اوتیت وحیا۔ اگرچہ قرآن مجید کے متعلق یہ بات ہے، ہم سمجھتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا لفظ نہیں بولا۔ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے، حالانکہ بہت سے مطالبات لوگوں کے مطالبات پر پورے ہوئے تھے، ان کے سامنے پیش کیے گئے تھے، لیکن بعض دفعہ لوگوں کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی کاٹ دیا اور کہا کہ اب کافی ہو چکا معجزہ جو آ چکا ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، جب آپ ان کے مطالبے پر ان کی مطلوبہ نشانی پیش نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں آپ اللہ کے اگر رسول ہیں تو پھر ہمارا مطالبہ پورا کیوں نہیں کرتے؟ مطالبے بھی عجیب ہی کیوں؟ اب دیکھیں یہ مطالبہ بھی پورا ہو گیا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے کرو، لیکن وہ یہ بھی نہیں مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لوگوں کے انکار کو ذرا ناگوار سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا کہ اب آپ کوئی اور نشانی چاہتے ہیں پھر آپ لب کے لے ان کان کبر علیک اعراضہم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية۔ اب آپ نے نشانی لانی ہے، زمین کو ریت کر کھود کر لانی ہے تو لے آئیں، آسمان پہ چڑھ کر لانی ہے لے آئیں، ہم کوئی نشانی اب نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نشانی ایسی پیش کر دی ہے جس کے متعلق ہمارا صرف دعویٰ نہیں، حقیقت بھی یہ ہے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ پوری کائنات کے سارے
اہل علم انسان جن جتنے بھی ہو سکتے ہیں سب مل کر بھی اگر کوشش کریں تو اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ ان کی مطلوبہ نشانی پیش نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ نشانی کیوں نہیں لاتے، لولا اجتبیتہا۔ تو اللہ نے اس کا جواب کیا دیا، قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی وحی کا پابند ہوں۔ یہاں بھی قرآن کی بات نہیں کی، اگرچہ آگے قرآن ہے، اور کہا ھذا بصائر من ربکم، یہ جو وحی ہے یہی تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے ایک نہیں کئی معجزات ہیں۔ لیکن فرمایا بہدم و رحمۃ لقوم یؤمنون، اہل ایمان کے لیے جو اس کو مان لیں، جو اس پر ایمان لے آئیں، اس کی حقانیت تسلیم کر لیں، اس کو قبول کر لیں، ان کے لیے یہ رہنمائی بھی ہے اور رحمت کا باعث بھی ہے۔ بہدم و رحمۃ لقوم یؤمنون، لیکن آپ کو اس سے رہنمائی بھی نہیں ملتی اور رحمت سے محروم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا انداز ہی اور ہے، آپ کی پالیسی کیا ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، یہ قرآن مجید سننا نہیں، آپ نہ سننا تو ہمارے اختیار میں ہے، کسی کو بھی نہیں سننے دینا، شور کرو اتنا، لعلکم تغلبون، یہی ایک غالب آنے کا طریقہ۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو نہ صرف یہ کہ اسے سننے کی بات ہے بلکہ استماع سماع سے پہلے سننے کا شوق اور دھیان ہے، اس لیے کہا فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، دھیان سے سنیں۔ آپ کہتے ہیں نہ سنیں، ہم کہتے ہیں دھیان کریں، سننے کی بات تو بعد میں ہے نا، اس کے پڑھے جانے سے پہلے ہی شوق ہو، لگن ہو، دھیان ہو، توجہ ہو، اور جب پڑھا جائے تو پھر شور کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کرو۔ لعلکم ترحمون، ہو سکتا ہے یہ جو صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے تمہارے لیے بھی ہدایت اور رحمت بن جائے، ٹھیک ہے۔ اور واقعتاً یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف قرآن مجید سن کر ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، دھیان سے سنا ہے تو پھر، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، بے شک اس میں نصیحت ہے، اس میں رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا دل کام کرتا ہو یا کان مائل کرتے، حاضر ہو کر توجہ سے۔ تو جنہوں نے سنا ہے، اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات اسما نجاشی کے دربار میں ہوئی ہے، کیسے انقلاب آ گیا اس میں، اللہ اکبر۔ بہرحال چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پوری کائنات کے لیے مبعوث فرمایا، ہمیشہ تک کے لیے مقرر فرمایا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ حاصل ہونے والی رہنمائی ہی ہدایت ہے اور وہی ذریعہ نجات ہے۔ اس کے امتیازی اوصاف میں نے ذکر کر دیے، لیکن جو بات ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ وسعت رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں اور اس کی ذات کو بھی مانتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں تو اپنے خیال کے مطابق ایک مضبوط بنیاد کی وجہ سے۔ لیکن ہمارے لیے جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے اور آپ کی تصدیق کا
دم بھرنے والے لوگ جو ہیں نا وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز میں تصدیق نہیں کرتے جیسا کہ ہونی چاہیے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل و نقل کا اختلاف ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ جو نقل کے ترجیحی موقف کو اپنائے ہوئے ہیں وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسا کہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کرنے والے لوگ بھی کئی طرح کے اختلافات کا شکار ہیں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آہستہ 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 بدلتے بدلتے حالات بن گئے کہ اہل قبلہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے مسلمان لوگ اپنے آپ کو کہلانے والے ہیں، ان میں نہ صرف یہ کہ کوئی عملی اور فقہی اختلاف رونما ہوا بلکہ نظریاتی اختلافات بھی سامنے آ گئے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے وقت میں اپنا کام کیا، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسیاں اور عمل اور اپنے علاقے کے حوالے سے بھی اور پھر اپنے مرکز کے حوالے سے بھی اور پوری کائنات کے حوالے سے بھی جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے پوری کر دی تھی۔ جہاں جہاں تک آپ خود پہنچ سکے پہنچے، اور جہاں جہاں آپ نہیں پہنچ سکے وہاں خط و کتابت کے ذریعہ رابطہ کیا، اپنا تعارف بھی پیش کیا اور دعوت بھی دی، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش رکھتے تھے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے واقعتاً معاشرہ میں، علاقے میں، پوری دنیا پر ایک بہترین شخصیت کے طور پر اعزازی اور امتیازی مقام حاصل تھا۔ لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے، آپ پر اعتماد کرتے تھے۔ سب سے زیادہ قابل احترام اور قابل اعتماد شخصیت لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ لیکن بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی یہ ہے کہ اس معاملہ میں جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں، زبردستی نہیں، اور اس وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزاد چھوڑا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات بڑی پریشانی کا باعث ہے کہ مجھے پہلے تو عام لوگ بھی اچھا سمجھتے تھے، صادق و امین کہتے تھے، اب مجھے میرے علاقے کے، میرے خاندان کے بعض لوگ، میرے اپنے رشتہ دار بعض جو ہے نا وہ قبول نہیں کرتے، بلکہ کچھ آگے بڑھتے ہیں اور بیت اللہ کے خلاف کو محسن نے لکھا ہاتھ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم، اللہ کو کہتے ہیں ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، عقل سے کام لو کہ اگر یہ حق ہے ہم نہیں مانتے تو ہمیں ماننے کی توفیق دے۔ انہوں نے کہا ہاں نہیں ماننا، اگر حق یہی ہے جو اس کے پاس آیا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، بے شک آسمان سے پتھروں کی بارش برسا لے یا کوئی اور المناک عذاب لے، ہم اسے تو برداشت کریں گے لیکن اس کو قبول نہیں کرنا۔ نبی پاک نے میں قصور کی کیتا ہے، وہ اب کیا ہو گیا مجھ سے کہ جب میں رسول نہیں تھا، رسول نہیں بنایا گیا تھا، اس وقت تو اتنا احترام ہے، اتنا اعظام ہے، اعزاز ہے، اتنا مقام ہے، اور اب رسول بنایا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کے لیے قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان کر دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا جو ہوتا ہے ہم اس کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی ہو، چاہے رسول نہ بھی ہو،
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کے لیے قرآن مجید میں ایک واقعہ پیش کیا ہے بنی اسرائیل کا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارے لیے ایک کمانڈر ہونا چاہیے، بادشاہ ہونا چاہیے، جس کی کمان میں، جس کی قیادت میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اللہ نے مقرر کر دیا، حالانکہ پہلے بات ہوئی تھی، ہو سکتا ہے کہ آپ بھاگ جائیں، ہوں کہ نا جی کیسے بھاگیں گے ہم۔ کیا اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا، کہتا طالوت بھی بادشاہ ہے، یہ تو بیچارہ اس کے پاس پیسے ہی کوئی نہیں، پختہ وہ پڑے گی تو بادشاہ بن گیا۔ انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ تو اللہ نے، پیغمبر نے یہ جواب دیا کہ اسے اللہ نے چنا ہے، آپ نے بھی کہا تھا اللہ سے کہیں، تو اللہ نے اسے چنا ہے، میں نے نہیں چنا ہے۔ اور اسے اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہ یا کمانڈر کے لیے خوبیاں امتیازی ہونی چاہیے وہ موجود ہیں، صاحب علم بھی ہے اور مضبوط اور بہادر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے، منو نہ منو، انہوں نے کہا چلو مان لینا ہے پھر۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کے بھی فیصلے ہوتے ہیں نا، ایویں نہیں مننا ہوتا تو آزمائش آ گئی، شدید گرمی ہے لیکن پانی نہیں پینا۔ اللہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، چند آدمی بچ گئے، نبی پاک نے بتایا 313 اصحاب طالوت جیسے بدر والے گنتی تھی۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ سارے ہی پانی شانی پی کے خوب ڈکار خوب مار کے پاج گئے، اب ہم کیا کریں گے، یہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال وہ جو اللہ پر یقین و اعتماد رکھنے والے تھے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، پھر آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے غالب آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے اور پھر فرمایا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، یہ ہے میری باتیں جو ہم نے آپ کو سنائی ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، وہ تو رسول نہیں تھا، آپ تو رسول ہیں۔ تو میں کسی اور کو صرف بادشاہ نامزد کر دوں، کمانڈر نامزد کر دوں تو میں اس کا اتنا حمایتی ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول بھی ایک جیسے نہیں ہیں، تو آپ جیسا تو رسول بھی کوئی نہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میں کوئی ستا نہیں، نہ میں نیندر آندی ہے، مجھے بھی پتہ ہے کیا کرنا ہے، لیکن ہم نے زبردستی نہیں کرنی۔ لا اکراہ فی الدین، کسی کو دین میں داخل کرنے کے لیے جبر و اکراہ نہیں، بس یہ ہے کہ ایک آدمی خوش دلی سے مسلمان ہوتا ہے، ایک کو زبردستی مسلمان کیا جائے، یہ دونوں ایک جیسے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تمہارے فیصلے کیسے ہیں؟ ویسے اللہ پاک نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من، ہمارا کام یہی ہے جی، وہ شیطان کا کام ہے کہ لوگوں کو اندھیرے میں رکھنا یا اندھیرے میں لے جانا، ہمارا کام کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ لیکن لوگوں کا مزاج جو ہے نا جی وہ مختلف ہے، اس کی اللہ نے پھر 3 مثالیں دی ہیں۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ جو نمرود سے ہوا، حضرت ابراہیم نے کہا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا، کہنے لگا تاں ہی تو میں آنا میں رب ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں پھر تم موٹے دماغ والے سمجھتا نہیں، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر، منیا نہیں ہو، اتنی واضح اور کلیئر بات کرنے کے باوجود وہ نہیں مانا۔ اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے بھی کی تھی، جب اس نے کہا تھا نا پاگل ہے، کا رب المشرق والمغرب، میں اس کی طرف سے آیا ہوں جو مشرق و مغرب کا رب ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتا تھا اور ایک اجڑی بستی دیکھی تو کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ کہتا اللہ زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس کو مار دیا، 100 سال اس کو موت کا شکار رکھا، اس کے بعد اس کو زندہ کیا، پوچھا کی حالت کی چال کنا چل رہے دیہڑی دیتے رہے، کہ دیکھو ہمارا کام کیا ہے، کھانا جو خراب ہو جاتا ہے وہ خراب نہیں ہوا،